اگر آپ لیوپس کے موضوع پر واضح معلومات کی کمی سے پریشان ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ میرے دفتر میں آنے والے ہر شخص جو آخرکار لیوپس سے نجات پانے میں کامیاب ہوتا ہے، ان سب کو ابتدا میں یہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ذرا سا پس منظر دوبارہ بیان کر دوں۔ میں ایک سرجن ہوں جو آنتوں کی بیماریوں میں مہارت رکھتا ہوں۔ میں اپنے پریکٹس میں سوزش والی بیماریوں کے مریضوں کا علاج کرتا ہوں۔ اگر آپ یہاں ہیں تو غالب امکان ہے کہ آپ لیوپس کی وجہ سے سوزش کا سامنا کر رہے ہیں۔ شاید آپ کو اپنی صحیح تشخیص کا بھی علم نہیں اور آپ کو شک ہے کہ آپ کو لیوپس اس سے ملتی جلتی کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اکثر اوقات آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، اور آپ ایسے ڈاکٹروں اور ماہرین کے پاس جاتے ہیں جو مددگار ثابت نہیں ہوتے، آپ کو جوابات نہیں ملتے، اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک عام مسئلہ ہے اور میں یہاں یہ بتانے کے لیے ہوں کہ صحیح علم اور درست رہنمائی کے ساتھ میرے کلائنٹس نے کامیابی سے اپنی علامات کو ختم کیا ہے اور چند ہفتوں میں اپنی بیماریوں کو پلٹ دیا ہے۔ میرا عام کلائنٹ وہ ہوتا ہے جو لیوپس جیسی سوزش والی بیماری سے غیر معمولی علامات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سوزش پورے جسم کو متاثر کرتی ہے۔ ان میں سے کسی بھی علامت کا مجموعہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک دن ہاضمے میں مشکل ہو سکتی ہے، اگلے دن جوڑوں میں درد، پھر دماغی دھند اور تھکن، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ اور ان میں ایسی علامات بھی ہو سکتی ہیں جن میں خارش، آنکھوں کا خشک ہونا، کمر درد، سن ہونا اور بالوں کا جھڑنا شامل ہے۔ عام طور پر ڈاکٹر سے ملنے، ٹیسٹ کروانے اور دوائیں لینے کے باوجود ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی حقیقی منصوبہ موجود نہیں ہوتا۔ میرے کچھ کلائنٹس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیوپس کا علاج ناممکن ہے اور آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، بس اسی کے ساتھ جینا پڑے گا۔ کچھ ڈاکٹروں کو تو صحیح تشخیص کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، اور میں یہاں آپ کو اس کے بالکل برعکس بتانے آیا ہوں کہ لیوپس ایک ایسی بیماری ہے جسے صحیح اوزار اور درست علم کے ساتھ آسانی سے کم اور روکا جا سکتا ہے۔ مجھے اس لیے معلوم ہے کیونکہ میں اپنی کلینک میں لوگوں کو ہمیشہ بہتر ہوتے دیکھتا ہوں، چاہے انہوں نے پہلے کوئی اور علاج آزما لیا ہو اور چاہے وہ اپنی تشخیص کے بارے میں غیر یقینی ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم کہاں سے شروع کریں؟ ہم اپنے مدافعتی نظام کو اپنے خلاف کام کرنے کے بجائے اپنے حق میں کیسے تربیت دیں؟ خیر، میں اس موقع کو ذہنیت مدافعت کے تصور کو متعارف کروانے کے لیے استعمال کروں گا۔ اگر ہم اپنے مدافعتی نظام کو دوبارہ ترتیب دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی آنت کو ٹھیک کرنا ہوگا، لیکن اگر ہم آنت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ذہن کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہ شاید آج یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی سب سے اہم حکمت عملی ہے، کیونکہ یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر آپ میں سے بہت سے لوگ برسوں سے لیوپس کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں کئی سال لگے کہ ہمیں لیوپس کو 3 حصوں پر مشتمل مسئلے کے طور پر دیکھنا چاہیے، اور آپ کو اپنی حکمت عملی تینوں حصوں پر مرکوز کرنی ہوگی، صرف ایک پر نہیں۔ اور اگر آپ ان تینوں حصوں کو بہتر بناتے ہیں تو آپ کے پاس اچھا موقع ہے کہ لیوپس ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کون سے اصول ہیں جنہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس محور کے تینوں حصوں کو بہتر طور پر ترتیب دیا جا سکے؟ وہ سب سے اہم اور متعلقہ سوال کیا ہے جو آپ خود سے پوچھ سکتے ہیں۔